ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین کو اپنی امت سے بہت پیار ہے اور ہمیشہ اپنی امت کی فکر میں اللہ سے التجائیں کرتے تھے اور امت کی مغفرت کے لیے کثرت سے اپنے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ اور قیامت کے دن بھی حضور اپنی امت کی شفاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سجدے کریں گے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب امتیں پریشان ہوں گی اور اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی تو پھر میرے پاس بھی آئیں گی تو میں سجدہ کروں گا اور کہوں گا کہ یا اللہ ان کا حساب تو شروع کر۔ فرمایا کہ میرے ایک سجدے سے اللہ حساب شروع کرے گا۔ پھر میرے غلام لائے جائیں گے جنہوں نے بہانے سے نماز پڑھی ہوگی۔ یہ بہانہ ہے کہ خدا کی رحمت حاصل کرنے کا۔ جن کے پاس تو کچھ ہوگا وہ بہانے کے سبب چلے جائیں گے جنت میں۔ جو گناہگار رہ جائیں گے وہ تڑپ کے کہیں گے کہ محبوب ہم کیا کریں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں لمبا سجدہ کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں لمبا سجدہ جب کروں گا تو رب لمبے سجدے کے بعد فرمائے گا کہ میرے محبوب سر اٹھائیے، آپ مانگیے میں عطا کرتا ہوں، آپ سوال کیجئے میں دیتا ہوں، آپ سفارش کیجئے میں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ میرے گناہگاروں کو بخش دے گا۔ رب کہے گا کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہے اسے لے جائیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ اسے لے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کو جنت میں بھیجنے کے بعد میں پھر سجدے میں گروں گا، پھر میں لمبے سجدے میں کہوں گا کہ اے اللہ مہربانی کر رحمت فرما۔ اللہ کہے گا کہ محبوب سر اٹھاؤ، جو مانگو گے میں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ اور مدد کر، جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے اسے بھی جنت میں بھیج دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اور زیادہ لمبا سجدہ کروں گا، جس کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ہوگا اسے بھی لے جاؤں گا۔ صبح قیامت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی سجدہ کر کے بخشوائیں گے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی قیامت میں بھی سجدے کریں گے تو پھر امت کیوں نہ کرے سجدے؟ اسی لیے سجدے کی اتنی لذت ہے، عبادت میں اتنا مزہ ہے کہ جس کا دل اللہ کی عبادت میں لگ گیا تو اسے پھر کوئی اور چیز متاثر نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ تیز آندھی آتی تو آپ نماز پڑھتے، بارش نہ ہوتی تو آپ نماز پڑھتے، اور اگر بارشیں بہت زیادہ کثرت سے ہو جاتی تو پھر بھی آپ نماز پڑھتے۔ سورج گرہن ہوتا یا چاند گرہن ہوتا تب بھی آپ نماز پڑھتے۔ ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے۔